کہ حافظ قرآن اتنا خوش نصیب ہے، قرآن پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پیکیج چلتا ہے، اللہ نے بھی پیکیج حافظ قرآن کو دے رکھا ہے 10 لوگوں۔ وہ حافظ قرآن جتنے حفظ پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآنی احکامات پر عمل کیا، اپنی زندگی کو اس پر چلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لوگوں کے بارے میں اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے خاندان کے وہ لوگ، تمہارے متعلق وہ لوگ جن کے اعمال برے، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچے ہیں، اور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، لیکن اے حافظ تو نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس قرآن کو تو نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے جس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس کو تم نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، لہذا تم ان کے لیے سفارش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ تو میں اکثر ہی اپنے بھائیوں سے بات کہا کرتا ہوں، عمر گزر گئی، مشغولیت بہت ہو گئی، اب حفظ قرآن نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، اپنے پڑوس کا کوئی ایک لڑکا اس پر توجہ دے کر، اس کو حفظ میں بیٹھا کر، اس کا پورا خرچہ برداشت کر اس کو حفظ نہیں کرا سکتے ہیں؟ اگر اس کو ہم نے کرا دیا تو حفظ کرانے کی برکت سے ہو سکتا ہے کل کو اللہ جب اس حافظ قرآن کو 10 لوگوں کے بارے میں کہے تو یہ حافظ قرآن اس 10 لوگوں میں میرے نام کو بھی شامل کر دے اور یہ کہے اے اللہ یہی تو ذریعہ بنے تھے مجھے حفظ قرآن کرانے کا، میں تو سلائی کی دکان پر بیٹھ گیا تھا، میں تو ترپائی کر رہا تھا، میں تو خراب کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، میرے ابا نے مجھ کو وہاں بیٹھا رکھا تھا، میں تو یہ کام کرنے لگا تھا، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ قرآن پاک حفظ کر لو، اللہ اس کی برکت سے تم کو بہت اوپر اٹھائے گا اور تم کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آخرت میں بھی اللہ خوش ہوگا، تو اے اللہ اس کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ہماری نمازوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کیسی نمازیں چل رہی ہماری ہم سب جانتے ہیں، ہاں بھائی کیسی نمازیں ہیں؟ مسجد میں آ کر دھیان کہاں لگا رہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں واقعی ان کی نمازیں تھی، جب وہ گھر سے چلتے تھے مسجد اور گھر پر کوئی آدمی آ جاتا تھا ملنے کے لیے تو گھر والے کہتے تھے کہ مسجد گئے ہیں اب کب واپس آئیں گے پتہ نہیں، اور اگر کوئی صحابی بازار جاتا تھا تو گھر پر کوئی آدمی آتا تھا وہ کہتے تھے یہی بیٹھیے بازار گئے ہیں بس آ رہے ہوں گے، اور آج اگر ہم بازار گئے ہیں یا مسجد گئے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں مسجد گئے ہیں بس بیٹھیے آ رہے ہوں گے،
اس لیے کہ جس طرح سے ہم نے جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز تک جیسے تیسے مسجد میں بن کر امام کا خطبہ سن کر اور 2 رکعت نماز جیسے تیسے پڑھ کر امام دعا کے ہاتھ اپنے منہ پر پھیر بھی نہیں پاتا ہے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جمعہ نمازی ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں کو پھانتی ہوئی نکلتی ہے، اور پھر جو چپلوں کے زمین پہ پٹکنے کی آوازیں آتی ہے، تھوڑی دیر تک کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کون لوگ جا رہے ہیں، اور 2-3 لوگ بیچارے کنارے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری چپل بدل گئی، جانے والا اتنا مدہوش ہوتا ہے، اس پتہ نہیں کون سا ڈر ہے کہ اللہ کے گھر سے اتنی تیزی کے ساتھ باہر آ رہا ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، نورانی فرشتے موجود ہیں، اس جگہ سے اتنی تیز بھاگ رہا ہے کہیں کوئی پکڑ نہ لے، اور باہر جا کر کیلے کے ٹھیلے پر کھڑا ہو کر اور پان کی دکان پر کھڑا ہو کر آدھا گھنٹے تک کے کھڑا رہتا ہے، اس وقت اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کی پتہ نہیں کیوں جلدی ہوتی۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ہم سب کا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی تیزی کے ساتھ بھاگ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کا کیا عمل ہمارا ہوتا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم کسی حافظ کو تیار نہیں کر سکتے؟ مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے، چلانے والوں کے پاس آ کر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں، چلیے ہم محنت کر کے بچوں کو لائیں گے، والدین کو سمجھائیں گے، گارجن کو سمجھائیں گے، اور یہ بات ہم عام کریں گے۔ ایک غلط بات دنیا میں مشہور ہو گئی ہے، وہ کیا مشہور ہو گئی ہے کہ قرآن حفظ کیا ہے اور نرا حافظ ہے، بس اور کیا آتا ہے؟ یاد رکھو، جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے دنیا کے سارے علوم پڑھ لیے، سب کچھ تو قرآن میں ہے، میتھ قرآن میں ہے، سائنس قرآن میں ہے، فزکس قرآن میں ہے، ہسٹری قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن بس یہ ہے اس کو اس انداز سے پڑھانے والے چاہیے۔ سب کچھ قرآن کے اندر ہے، جو بچہ قرآن پڑھ لے گا تو دنیا کی دیگر تمام لینگویج سیکھ سکتا ہے، تمام دیگر سبجیکٹ سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے۔ قرآن کی برکت سے وہ بہترین انجینئر بن سکتا ہے، قرآن کی برکت سے وہ ڈاکٹرز کامیاب بن سکتا ہے، قرآن کی برکت سے وہ پروفیسر بن سکتا ہے، قرآن کی برکت سے وہ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، کتابوں کا ڈاکٹر بن سکتا ہے، قرآن کی برکت سے وہ نہ جانے کہاں کہاں جا سکتا ہے، جا سکتا بھائی نہیں جا سکتا ہے؟